شامل موافقتنامه و یادداشت تفاهم به امضای طرفین خواهد رسید و در عین حال بیانیه پاکستان منتشر خواهد شد. First, agreement on security cooperation between ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اور اس وقت مختلف معاہدوں پر مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے یہ تقریب جاری ہے. دونوں ممالک کے درمیان درینہ تعلقات ہیں. ایران اور پاکستان کے تعلقات بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں. ایرانی صدر کا یہ دورہ پاکستان میں اقتصادی امور، اسی طرح سے زراعت کے شعبہ میں سرمایہ کاری اور دیگر سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے. ایرانی صدر کا یہ دورہ اہم سنگ میل ہے اس تناظر میں کہ حالیہ ماضی میں کچھ ہی ماہ پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ کشیدہ صورتحال پیش آئی تھی. تاہم اس کے بعد ایسے تناظر میں ایرانی صدر کا پاکستان آنا ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے اور دونوں ممالک کی جانب سے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں. اور دوسری جانب ایسے وقت میں یہ دورہ کیا جا رہا ہے جہاں پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال بھی سامنے ہے اور ایران اسرائیل کے تنازعات بھی سامنے ہیں. لیکن دوسری جانب مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے جو کابینہ اراکین ہیں وہ مختلف مفاہمتوں کی یادداشت پر دستخط کر رہے ہیں اور یہ تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعظم پاکستان موجود ہیں، ان کے ساتھ ایرانی صدر موجود ہیں اور ان کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ دیگر حکام بھی موجود ہیں. دونوں ممالک کے وزراء کی جانب سے اس وقت دستخط کیے جا رہے ہیں. مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی یہ تقریب اس وقت جاری ہے. ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ہے. مختلف یادداشتوں پر یہ دستخط کیے جا رہے ہیں اور مختلف معاملات دونوں ممالک کے درمیان طے پائے ہیں. ایرانی صدر کے دورے سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے ایک وفد بھی ایرانی صدر کے ہمراہ آیا ہے جس میں کابینہ اراکین شامل ہیں اور اس کے علاوہ دیگر اراکین بھی شامل ہیں جو مختلف شعبہ جات میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. ایرانی صدر کی جانب سے پاکستان روانگی سے قبل کہا گیا کہ ایرانی منڈی کے اندر پاکستان کے لیے وسیع مواقع ہیں. پاکستان اس حوالے سے بھرپور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور بارڈر پر مشترکہ پیٹرولنگ کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے. بارڈر کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے حوالے سے مشترکہ طور پر لائحہ عمل اختیار کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے. ایران پاکستان ہمسایہ ممالک ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ دوستانہ ہیں، برادرانہ ہیں اور اسی سلسلے میں ایرانی صدر نے پاکستان روانہ ہونے سے قبل بھی کہا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے، مزید آگے بڑھیں گے. اور ساتھ میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرے ساتھ ایک پورا وفد موجود ہے جس میں پاکستان کے لیے بھرپور مواقع ہیں. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ملک کے وزراء اس وقت مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر رہے ہیں اور یہ تقریب اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں جاری ہے اور مختلف یادداشتیں ہیں جن پر یہ دستخط کیے جا رہے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر یہ دستخط ہیں اور دونوں ممالک جو ہیں وہ مختلف وزارتوں کے ساتھ تبادلہ کر رہے ہیں یادداشتوں کا اور جس سیکٹر میں جو بھی معاملات طے پا رہے ہیں اس حوالے سے آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ مناظر اس وقت وزیر اعظم پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو اور دوسری جانب ایرانی صدر کو دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ میں کابینہ اراکین جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو مفاہمت کی یادداشتیں ہیں ان پر دستخط کیے جا رہے ہیں. مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں جس میں اقتصادی امور ہیں، جس میں زراعت ہے اور اسی طرح سے دیگر جو معاملات ہیں اس حوالے سے جو سرمایہ کاری ہے کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ایران پاکستان جو ہیں وہ اپنی معیشت کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھا سکتے ہیں اور کن سیکٹرز کے اندر سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. اس حوالے سے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں. وزیر تجارت جام کمال خان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے دیگر وزراء جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں اس وقت مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی یہ تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں جاری ہے. وزیر اعظم پاکستان اس وقت تقریب میں موجود ہیں. ایرانی صدر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. ان کا 3 روزہ دورہ ہے اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی یہ تقریب اس وقت جاری ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں اور آج اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ ایرانی صدر پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں جہاں پر وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں. اس کے بعد وہ صدر پاکستان سے ملاقات کریں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ان کی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد وہ پنجاب میں پنجاب حکومت کے اہم عہدیداران سے ملاقات کریں گے جن میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات ہوگی. تاہم ابھی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت cooperation between the Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource Development of the Islamic Republic of Pakistan and the Ministry of Cooperatives, Labours and Social Welfare of the Islamic Republic of Iran.
سند پنجم یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت پاکستانی‌های مقیم خارج از کشور و توسعه منابع انسانی جمهوری اسلامی پاکستان. ناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں یہ تقریب جاری ہے جس میں 8 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے وزراء جو ہیں وہ آپس میں اس مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر رہے ہیں اور تبادلہ کیا جا رہا ہے، اور مختلف جو امور ہیں ان پر یہ دستخط کیے جا رہے ہیں جس میں عدالتی معاملات شامل ہے، باہمی سیکیورٹی کے تعاون بھی شامل ہیں اور اسی طرح سے دیگر امور بھی شامل ہیں۔ دونوں ممالک کے کابینہ اراکین اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر رہے ہیں اور ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ خصوصی اقتصادی زون کے قیام سے متعلق مشترکہ تعاون کے سمجھوتے پر بھی دستخط کیے جا رہے ہیں۔ Sixth, MOU for film exchanges and cooperation between the Ministry of Information and Broadcasting of the Islamic Republic of Pakistan and Organization of Cinema and Audiovisual Affairs of the Islamic Republic of Iran. سند ششم یادداشت تفاهم تبادل فیلم و همکاری سینمایی میان سازمان امور سینمایی و سمیع و بصری جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاع رسانی و پخش جمهوری اسلامی پاکستان. پاکستان اور ایران کے درمیان 8 مفاہمتوں کی یادداشت پر دستخط کی تقریب اس وقت جاری ہے اور ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ہے۔ دونوں ممالک کے کابینہ اراکین جو ہیں وہ اس وقت دستخط کر رہے ہیں اور آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں۔ یہ اہم سنگ میل کہا جا رہا ہے۔ عدالتی معاونت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں، اسی طرح سے باہمی سیکیورٹی کے تعاون کے معاملات جو ہیں اس پر دستخط کیے گئے ہیں، اسی طرح سے خصوصی اقتصادی زون کے قیام سے متعلق مشترکہ تعاون کے سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ تقریب اس وقت جاری ہے۔ دونوں ممالک کے وزراء جو ہیں وہ اس وقت دستخط کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی یہ تقریب ہے۔ ایران کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں موجود ہیں۔ Seventh, MOU on mutual recognition between Pakistan Standards and Quality Control Authority of the Ministry of Science and Technology of the Islamic Republic of Pakistan and National Standards Organization of the Islamic Republic of Iran. سند هفتم یادداشت تفاهم شناسایی متقابل استاندارد میان سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران و سازمان استاندارد و کنترل کیفیت وزارت علوم و فناوری جمهوری اسلامی پاکستان. تقریب اس وقت جاری ہے جہاں پر دونوں ممالک کے کابینہ اراکین جو ہیں وہ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر رہے ہیں، مختلف سمجھوتے ہو رہے ہیں جن میں اقتصادی امور سے متعلق ہیں، سیکیورٹی امور سے متعلق ہیں، دونوں ممالک کے سرمایہ کاری سے متعلق ہیں، ویٹرنری اور حیوانات سے متعلق سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، اسی طرح سے باہمی سیکیورٹی کے تعاون سے متعلق بھی سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ عدالتی معاونت کے معاملات پر بھی دستخط کیے گئے ہیں اور یہ تقریب اس وقت جاری ہے جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور ان یادداشتوں کا تبادلہ آپس میں کیا جا رہا ہے، ان سمجھوتوں کا تبادلہ آپس میں کیا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر اپنی کابینہ اراکین کے ایک وفد کے ساتھ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں جہاں پر ان کی مصروفیات ہیں۔ پہلے مرحلے میں آج انہوں نے وزیر اعظم آفس میں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی ہے اور اس وقت ایک تقریب جاری ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان موجود ہیں، ایرانی صدر موجود ہیں اور دونوں ممالک کے کابینہ اراکین بھی موجود ہیں۔ Eighth, MOU on mutual legal cooperation between the Ministry of Law and Justice of the Islamic Republic of Pakistan and the Ministry of Justice of the Islamic Republic of Iran. هشتمین و آخرین سند یادداشت تفاهم همکاری مشترک حقوقی میان وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و دادگستری جمهوری اسلامی پاکستان.
وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ اس وقت مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر رہے ہیں. مختلف سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے ہیں اور ان کا آپس میں تبادلہ کیا جا رہا ہے. کابینہ کے اراکین موجود ہیں, دونوں ممالک کے کابینہ اراکین جن میں اعظم نذیر تارڑ موجود ہیں, اسی طرح سے دیگر اراکین بھی موجود ہیں. 8 جو معاہدے ہیں ان پر دستخط کیے گئے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان یہ تقریب اس وقت جاری ہے. With this, we conclude the MOU signing ceremony. در این بخش مراسم امضای اسناد میان دو کشور به پایان رسید. May I now invite the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Muhammad Shahbaz Sharif, to kindly make his remarks for the media. در این بخش دعوت می شود از جناب آقای محمد شهباز شریف نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان جهت انجام مصاحبه مطبوعاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر محترم صدر اسلامی جمہوریہ ایران عزت مآب ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب, ایران سے تشریف لائے ہوئے انتہائی قابل احترام ہمارے بھائی اور بہن, پاکستان کے انتہائی قابل احترام وزراء اور متعلقہ افسران, السلام علیکم. جناب صدر, میرے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ آپ پہلے مہمان ہیں برادر ملک ایران سے, اور مہمان سے بڑھ کے انتہائی لائق احترام بھائی ہیں جو کہ بطور صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں میرے اور میری حکومت کے انتخاب کے فوری بعد. یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنام خداوند بخشنده مہربان, برادر گرامی جناب آقای دکتر رئیس ابراہیمی, رئیس جمہور محترم جمہوری اسلامی ایران, برادران و خواهران گرامی که از ایران تشریف آوردن, وزرای محترم پاکستان و دیگر مهمانان گرامی, سلام عرض می کنم. من می خواهم از برادر گرامی خود جناب عالی دکتر سید ابراهیم رئیسی, رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران که بعد دیدار ایشان اینجا اولین بار آمدن, من از پس از انتخاب فعلی دولت پاکستان این اولین مسافرت یک رئیس کشور هست که به پاکستان تشریف آوردن و این امر مورد افتخار ماست. چشم ما روشن دل ما شاد. چشم ما روشن دل ما شاد. خیر خوب. آپ کو دیکھ کے اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور ہمارا دل خوش ہوا. جناب صدر, آج ہماری بہت مفید گفتگو ہوئی اور ہم نے الحمدللہ دونوں برادر ممالک کے درمیان ہمارے جو باہمی جو رشتے ہیں مذہب کے, تہذیب کے, سفارت کے اور سرمایہ کاری کے, سیکیورٹی کے, ان تمام ہم نے معاملات کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ایران کے پاکستان سے تعلقات 76 سال سے نہیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ 1947 میں ایران ان چند ممالک میں سر فہرست تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا, مگر ہمارے یہ باہمی رشتے صدیوں پر محیط ہیں.
جب پاکستان ابھی دنیا کے نقشے پر نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی مسلمانان ہند کے اور ایران سے بڑے قریبی روابط تھے. تو یہ ہے وہ تعلق جس کو آج ہم نے ترقی اور خوشحالی اور باہمی محبت اور دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری کے لیے اس موقع کو استعمال کرنا ہے. رئیس محترم، امروز تبادل نظر تفصیلی داشتیم و در موارد مختلف و مسائل مختلف دو جانبه منطقی و بین المللی صحبت کردیم. روابط ما فقط 70 سال عمر ندارند. باید گفت که ایران اولین کشوری بود که در 1947 که پاکستان به قیام آمد اولین کشوری بود که ما را به رسمیت شناخت و ما موافق شدیم که در روابط اقتصادی به ویژه تجارت دو جانبه سرمایه گذاری و همکاری انرژی همکاری خواهیم کرد. جناب صدر، ایران، تہران اور مشہد بہت خوبصورت علاقے ہیں اور بہت خوبصورت لوگ ہیں وہاں پہ. آج آپ اسلام آباد تشریف لائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ تہران سے آپ اسلام آباد آئے ہیں اور اسلام آباد بھی ایک بہت خوبصورت شہر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوہ دیم ویند سے آپ اسلام آباد آئے ہیں تو خوبصورتی کا ایک یہ حسین مقابلہ، ایک حسین منظر پیش کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جناب صدر کہ بلکہ میں یہ کہوں گا جان برادر، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے ملک الشعراء علامہ محمد تقی بہار کا تاریخی ترانہ درود بر پاکستان آج ہم سب کو یہاں پہ یاد آ رہا ہے اور ہمارے حافظوں کو تازہ کر رہا ہے. رئیس محترم، شما در دامنه کوههای سرسبز مارگلا که در دامنه اسلام آباد است تشریف آوردید از شهر مشهد، ایران و تهران و باید گفت که شما از تهران بزرگ به اسلام آباد زیبا تشریف آوردید و حتما اونجا که در دامنه کوه دماوند هستید و اینجا در دامنه کوه مارگلا هستید، همان بوی خوش که در تهران بزرگ داشتید شما در اینجا هم حس خواهید کرد. از تمام برادران و دوستان در مرکزی که ما از قدیم روابط تمدنی داشتیم در شهر اسلام آباد زیبا خوش آمد میگویم و از عمق قلب تشکر میکنم و خیلی خوشحالم از تشریف آوری شما. علامہ تقی بہار فرماتے ہیں ببخشید. ہمیشہ لطف خدا باد یار پاکستان، بقی مباد فلک باد یار پاکستان. در این فرصت خوش آمد گفتن به فارسی شما کی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. سر باقیوں کے لیے جی ہاں اردو میں کر دیں، بالکل کر دیں. بھلے. ہمیشہ لطف خدا باد، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہو پاکستان پر جو کہ ہمارا دوست ہے، اور آسمان کبھی بھی پاکستان سے کوئی کینہ نہ رکھے. آمین. مگر جناب صدر، جہاں پر ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال اگر آپ کے انقلابی جذبوں کو جلا بخشتے ہیں تو حافظ و خیام کے بغیر ہماری سوچوں کے دھارے بھی نامکمل ہیں. جناب عالی، درست است که شاعران ایران در مورد تمجید و توصیف پاکستان شعرها سرودند، اما باید گفت که شاعر ملی ما حضرت علامه اقبال از احساسات انقلابی شما تشویق نمودند و تقویت بخشیدند و بدون افکار حافظ و خیام فکر ما صورت نمیگیرد. بطور وزیر اعلیٰ 2009 میں ایران گیا تو وہاں پر اقبال چیئر قائم ہوئی تھی. اس کے بعد فردوسی چیئر پنجاب میں قائم ہوئی اور لاہور میں ایک شہر
جوہر ٹاؤن کی ایک اہم شاہراہ کو فردوسی سے منسوب کیا گیا تھا. در سال 2009 که من به تهران آمده بودم، به نسبت آن نشست اقبال را در تهران اجرا کردند و در مقابل آن ما در پنجاب نشست فردوسی را اجرا کردیم و یک شاهراه در لاهور که نام در جوهر تاون است به نام فردوسی هم منسوب شده است. محترم برادر صدر اسلامی جمہوریہ ایران، آپ فقہ، قانون جیسے موضوعات پر بڑی مہارت رکھتے ہیں. سیاسی دانش اور حکمت کا ایک سمندر ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مدبرانہ قیادت میں ایران نے بہت ترقی کی ہے، اور انشاءاللہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم مل کر پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہت مستحکم کریں، اور اپنے ہمارے جو بارڈر وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے مینار قائم کریں، اور ان بارڈرز کو ہم تبدیل کر دیں ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کاروبار، خوشحالی اور ترقی ہر جگہ نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن یہ ہمیں موقع میسر کر رہا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ اس دوستی کو، ایک ہمسائیگی کو ایک ترقی اور خوشحالی کے سمندر میں بدل دیں. برادر عزیزم رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، شما در زمینه فقه و حقوق در موضوعاتی چنین حکمت و دانش کمال مهارت دارید. در رهبری مدبرانه تان کشور ایران مفادات ملی خود را حفظ می کند و در راه پیشرفت جلو می رود. ما با هم منشور قوانین جهان و ملل متحد را در نظر داشته در زمینه بقای باهمی و بهبود در زندگی های مردم کشور خود با داشتن اصول برای فروغ آنها همکاری خواهیم کرد. جناب صدر، آج ہم نے جو فیصلے کیے ہیں اقتصادی ترقی اور بابت کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ وہ جلد آج منظر عام پہ آ جائیں گے. میں اس موقع کے اوپر آپ کو دل کی گہرائیوں سے ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اور آپ کی ایرانی قوم نے ایک بہت ایک مضبوط آپ نے موقف اپنایا ہے، اور پاکستان اس سلسلے میں غزہ کے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہر وقت ان کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کے ظلم شاید عصر حاضر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ 35,000 مسلمان شہید کر دیے گئے، ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے، اور ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، اور بہنوں کے آنچل پھٹ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد جو کہ بڑی مشکل کے بعد جو منظور کی گئی، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اقوام عالم خاموش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اسلامی ممالک کو مل کر OIC کے لیول پر اور دوسرے فورم پر ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے تاوقتے کہ فلسطین میں، غزہ میں جنگ مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتی اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے. اسی طریقے سے جناب صدر، کشمیر کی وادی میں آج بھی ان کی وادی کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے. میں آپ کا اور ایران کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. جناب صدر، میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ یہ بات کر لیں. برادر گرامی، ما هر دو کشور نگرانی خود را درباره وضعیت مردم کشی در غزه را صحبت کردیم و یک صدا این عمل اسرائیل را محکم می‌کنیم. ما از کشورهای جهان خواهش می‌کنیم که سریعتر این عمل نظامی اسرائیل را به پایان برسانند. یک حل عادلانه، تفصیلی و دیرپا بر سوال فلسطین لازم برای صلح در مشرق میانه است. پاکستان پشتیبانی را مشروط نمی‌کند
و به وجود آوردن یک ریاست آزاد فلسطین با ایران همکاری میکند تا پایتخت القدس پایتخت فلسطین بشود. اجازه بدهید که از رهبری ایرانی تشکر نمایم، به ویژه از رهبر معظم آیت الله خامنه ای که پشتیبانی بی مشروط از مردم کشمیر و حق آزادی خواهی ایشان را